نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أي جعل الشمس سراجا والقمر منيرا صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، اللہ رب العزت نے سورج اور چاند کو پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت ہی ہر دن ایک نئے سورج کو طلوع کرتا ہے اور اسی طریقے سے چاند کو غروب کرتا ہے۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، نئے سال کا آنا اور چلے جانا، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے کہ نئے سال کا آنا اور جانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی ایسا رواج نہیں تھا، بلکہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں سال کی شروعات ہوئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، اس معاشرے کے اندر نئے سال کا جشن منانا اس کی شریعت میں کہیں بھی وجود نہیں ہے اور نہ کہیں سے ثابت ہے، بلکہ یہ نئے سال کا منانا یہ غیر قوموں کا شعار ہے۔ اسلام کا اس سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ لیکن ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، اس معاشرے کے اندر نئے سال کو بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دی جاتی ہے کہ ہیپی نیو ایئر۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، اسلام نے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہر وہ دن جو کہ ہماری زندگی سے چلا گیا ہو، اور ہر وہ دن جو ہمیں ایک نئی صبح دکھلاتا ہے، جو گزر گیا اس پہ ندامت کیا جائے، اور جو ہمارا مستقبل ہے اس میں نیک ارادے کیے جائیں، نیک عمل کیے جائیں۔ کیونکہ ہماری زندگی کا ایک سال، ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ کم ہو گیا۔ وہ جو سال ہماری زندگی سے ختم ہو گیا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو 2023 کے اندر موجود ہیں، لیکن جب 2024 وجود میں آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں جن کے لیے اللہ رب العزت نے موت کو مقدر کر رکھا ہو کہ 2023 میں تو موجود تھے، لیکن 2024 میں وہ لوگ نہیں رہیں گے۔ تو میرے محترم بزرگ و دوستو، ہمیں سال کے جانے سے ہمیں غم ہونا چاہیے اور ہمیں ندامت ہونی چاہیے کہ جو سال میری زندگی سے کم ہو گیا، اس سال میں نے کتنے گناہ کیے، کتنے حقوق کو میں ادا نہیں کر پایا، اور کتنی وہ چیزیں تھیں جس پر مجھے عمل کرنا تھا میں نہیں کر پایا۔ بلکہ اس کے بجائے ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، وہاں نئے سال کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، خوشی منائی جاتی ہے، نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں، کیک کو کاٹا جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، یہ سب گناہ ہے، کیونکہ اس کا شریعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔
تو ہم بیوقوف ٹھہرے کہ ہمیں جو کرنا چاہیے تھا وہ ہم نے کیا نہیں، اور جو نہیں کرنا تھا وہ کیا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، ہم میں سے ہر ایک کو جنوری، فروری، مارچ، اپریل یعنی 12 مہینے کے نام ازبر یاد ہیں، لیکن اگر کسی سے حضرت عمر بن خطاب نے جو مہینوں کے نام دیے، اسلامی مہینوں کے نام دیے، اگر وہ سن لیے جائیں تو سنانا مشکل ہو جائے گا۔ ہمیں نہیں پتا سفر کس مہینے کو کہتے ہیں، جمادی الاول کس مہینے کو کہتے ہیں، جمادی الثانی کس مہینے کو کہتے ہیں، ربیع الثانی کس مہینے کو کہتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، ہمیں وہ چیز کرنی ہے جس کا شریعت نے حکم دیا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کے ذریعے سے ہمیں بتلایا ہے، اور ہمیں ان چیزوں سے دوری بنا کر رکھنا ہے جس کا شریعت نے ہمیں حکم نہیں دیا، جس کا قرآن سے کوئی وجود نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، ہمارے نبی نے اس کو کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اگر ہم دوسرے قوموں کو لے کر چلتے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، تو میرے محترم بزرگ دوستو، ہمیں وہ حدیث یاد رکھنی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم کسی غیر قوم کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزارتی ہے، اس قوم کو اپنا آئیڈیل مانتی ہے، تو قیامت کے دن اس قوم کا بھی حساب و کتاب اسی غیر قوم کی طرح کیا جائے گا۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم یہ ارادہ کریں کہ ابھی کل پرسوں سے جو 2023 شروع ہوگا، اس میں ایسے جملے کہنے سے گریز کریں، اور جو سال گزر گیا ہے اس پر شرمندگی کا احساس ہو، ہمیں اس پہ استغفار کریں کہ یہ جو سال گزرا، اس سال کے اندر میری نمازیں کتنی قضا ہوئی، میں نے کتنے حقوق ادا نہیں کیے، میں نے کتنے گناہ کیے اس سال کے اندر۔ میرے محترم بزرگ دوستو، یہ جو دن، ایک دن، 2 دن، 3 دن، سنیچر کا دن، اتوار کا دن، پیر کا دن، یہ جو گزرتا ہے، حدیث پاک میں موجود ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن ایک ایک دن کو کھولے گا اور یوں فرمائے گا کہ دیکھ فلاں شخص، تو نے سنیچر کے روز کیا کیا تھا، تو نے اتوار کے دن کیا کیا تھا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، ابھی تو ہم دنیا میں رہتے ہیں، ہر گناہ کو چھپانا ہمارے لیے آسان ہے، ہم گناہ کو چھپا لے جاتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن کوئی بھی چیز اللہ رب العزت سے نہیں چھوٹے گی، ہر ایک چیز کو اللہ رب العزت ہمارے سامنے پیش کرے گا۔ آج تو ہم کسی چھوٹے سے گناہ کو کر لیتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ فلاں صاحب کو پتہ نہ چلے، فلاں صاحب کو پتہ نہ چلے، لیکن میرے محترم بزرگ دوستو، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، حضرت آدم سے لے کر اس امت کے آخری شخص تک موجود ہوگا، اور اس کے سامنے اللہ رب العزت ہماری چیزوں کو دکھلائے گا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، ہم سب یہ ارادہ کریں کہ ہم اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزارنے والے بنیں گے۔ اللہ رب العزت کے ہمیں سنت سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔